الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ خطبہ مشرفہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور فرقوں میں مت بٹو، انتشار مت پھیلاؤ۔ اتحاد زندگی ہے، انتشار موت ہے۔ عمومی طور پر ملک اور بیرون ملک میں یہ بات بڑے زور و شور کے ساتھ مشہور کی گئی ہے کہ سنی لوگ انتشار پیدا کرتے ہیں، لیکن میں دلیل کی روشنی میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ انتشار کرتا کون؟ اس لیے کہ سنی کوئی 100 150 200 سال کی پیداوار کا نام نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانے سے لے کے اب تک مسلمانوں کی جو جماعت رہی ہے اس جماعت کو سنی جماعت کہتے ہیں۔ اس دور میں اسے اہل سنت والجماعت کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ انتشار پیدا کس نے کیا ملت؟ آئیے دیکھیں، بخاری شریف کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، باب الفتن، فتنوں کا باب، ادھیائے، حدیث نمبر 7094 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا قالوا وفی نجدنا قال اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا قال ہناک الزلازل والفتن وبہا قرن الشیطان۔ یہ صحیح بخاری ہے، جو قرآن شریف کے بعد حدیث میں کتابوں میں سب سے معتبر کتاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے ہمارے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت دے۔ اللہم بارک لنا فی یماننا، اے ہمارے اللہ تو ہمارے ملک یمن میں برکت دے۔ تو کچھ صحابہ نجد کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کہا، یا رسول اللہ وفی نجدنا، حضور ہمارے نجد کے بارے میں بھی دعا کیجئے۔ سرکار علیہ السلام نے 2 بار دعا فرمائی، لیکن نجد کا آپ نے نام نہ لیا نہ دعا فرمائی۔ صحابہ کا جب اصرار ہوا کہ نجد کے بارے میں یا رسول اللہ دعا فرما دیں، تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، قال ہناک الزلازل والفتن، اسی جگہ سے زلزلے پیدا ہوں گے اور ہماری امت میں فتنہ پیدا ہوگا، وبہا قرن الشیطان، وہیں سے شیطان کے سینگ کا طلوع ہوگا۔ اب آئیے دیکھیے، نجد کہاں ہے؟ سعودی عربیہ میں ریاض سے کچھ فاصلے پر ایک زمین ہے جسے نجد کی زمین کہتے ہیں۔ نجد کے معنی ہوتے ہیں ابھری ہوئی زمین کے۔ جب تک حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا تب تک امت کے بیچ میں کوئی انتشار نہ تھا۔ تقریباً آج کے 100 کچھ سال پہلے تک امت میں کوئی انتشار نہیں تھا۔ حضور کے اس حدیث کی روشنی میں پہلا فتنہ جو شیطان کی سینگ کے شکل میں نکلا اسے محمد بن عبد الوہاب نجدی کہا جاتا ہے۔ وہ نجد کا رہنے والا شاہ سعود، جس کے نام پہ آج حجاز کی پاکیزہ زمین کو جسے حضور نے حجاز کا نام دیا، اس کا نام بدل کر کے انہوں نے سعودی عربیہ رکھا، ورنہ پورے گلف کو حجاز کہا جاتا ہے۔ انہوں نے وہ نام بدل دیا جو حضور نے رکھا۔ یہ فتنہ پرور لوگ جنہیں آج کے دور میں اہل حدیث کہا جاتا ہے، محمدی، سلفی، اہل حدیث، غیر مقلد، یہ کئی نام سے پہچانے جاتے ہیں دنیا کے نقشے پہ۔ تو یہ وہیں پیدا ہوا۔ عیسائیوں نے دیکھا کہ سلطنت عثمانیہ ایک مضبوط سلطنت ہے اور ان کی حکومت بہت دور تک ہے۔ بڑی کوشش کی کہ سلطنت عثمانیہ کو جو ہے سرنگوں کیا جائے، لیکن کبھی کامیاب نہ ہو پائے۔ تو انہوں نے اس مردود کا سہارا لیا جسے محمد بن عبد الوہاب نجدی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے، درعیہ نام کا ایک جگہ ہے، وہاں پر اس نام کی جگہ ہے جہاں یہ رہتے تھے، اس گھاٹی میں، دریا کی گھاٹی میں۔ تو اس محمد بن عبد الوہاب نجدی اور شاہ سعود اور اس کے پورے قبیلے اور خاندان کے لوگوں کا کام ڈکیتی کرنا تھا، لوٹ مار۔ ادھر سے قافلے گزرتے تو اس کو لوٹ لیا کرتے تھے۔
یہ ان کا کام تھا۔ تو لارنس آف عربیہ جو بہت بڑا مخبر اور عیسائیوں کا چمچہ تھا، اس کو استعمال کیا عیسائیوں نے اور اس مولوی کے پیچھے لگا دیا محمد بن عبد الوہاب نجدی، اور اس کے ذریعے سے پورے حجاز کا اس نے دورہ کروایا، شراب، عیاشی، بیائی، سب کچھ کیا اس نے، اور پھر پورے حجاز میں عربی اور عجمی کے بیچ انتشار پیدا کیا کہ سلطنت عثمانیہ کے لوگ عربی نہیں ہیں، ہم عربی ہیں، تو عجمی لوگ عربیوں پہ حکومت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت تک 1923 تک حجاز میں سلطنت ترکیہ کی حکومت تھی۔ 26 چل رہا، ٹھیک ہے نا؟ کتنے سال ہو گئے؟ 103 سال، کل 103 سال ہوئے ہیں حجاز پر ان غیر مقلدین کو جو قبضہ ہوا ہے۔ اس کی پیدائش کو جوڑ لیں تو 130 پکڑ لیجیے آپ۔ تو اس فتنے نے اتنا قہر برپایا کہ جو ان کے دل میں تھا نا عصبیت کہ یہ عجمی ہیں، ہم عربی ہیں، جبکہ پیغمبر نے آخری حج کے موقع پہ حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں یہ بیان دیا تھا، کسی عربی کو عجمی پہ فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں، کسی امیر کو غریب پہ فضیلت نہیں، مگر اس جہالت کے پرچم کو محمد بن عبد الوہاب نجدی اور شاہ سعود نے مل کر کے پورے حجاز میں بلند کیا، اور مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے والا یہ پہلا شیطان تھا جو آج غیر مقلدین کا باپ دادا پردادا لگتا ہوگا۔ اس سے پہلے اللہ کی عزت کی قسم کوئی اہل خبیث اپنے وجود کا پروف نہیں پیش کر سکتا ہے۔ تم ہمیں کہتے ہو کہ سنی انتشار پیدا کرتا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی 700 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، وہ سنی تھے، وہ غوث پاک سنی تھے، مخدوم سمنا سنی تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ قطب الدین بختیار کاکی، صابر علاء الدین، صوفی حمید الدین، قاضی حمید الدین، فخر الدین، یہ سب کون لوگ تھے؟ تب تو انتشار نہیں تھا ملت میں، انتشار تم نے کیا۔ اور پھر جانتے ہو کیا ہوا؟ انگریزوں نے جب خلافت عثمانیہ کو توڑنے کا یہ پلان بنایا اور حملہ کیا حجاز کے اوپر، جیسے آج عربوں کو لڑانے کے لیے اسرائیل عربوں کی ملک پہ حملہ کرتا ہے تاکہ یہ ڈاؤٹ ہو جائے ان کو کہ ہم پر حملہ ایران نے کیا ہے، تاکہ یہ آپس میں لڑ جائیں۔ یہ سوچی سمجھی پلاننگ ہے جو کافر ہر دور میں کرتا رہا ہے، اب تک اسی حربے کے تحت کام کر رہا ہے وہ، مگر یہ ہماری قوم جو ہے جسے مسلمان کہتے ہیں اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ فتنہ برپا کیا اس نے، اور ہنگامہ یہاں تک پہنچا کہ اب جنگ ہو جائے گی اور مسلمانوں کی لاشیں گریں گی۔ تو اس دور میں جو حسین نام کا ایک شخص گورنر تھا مدینے میں، مکے میں، حجاز میں، انہوں نے یہ کہہ کر کے یہ حکومت ان کو سنبھالا دی کہ بھئی ہم اللہ کی سرزمین پر حرم میں جھگڑا نہیں چاہتے ہیں، تمہیں حکومت کرنی تم کرو، ہم تو اپنے ملک چلے۔ وہ گئے، ان کو سنبھالا دیا۔ انہوں نے کیا کام کیا پتہ ہے؟ مکہ شریف کے جنت المعلا کے قبرستان پر، جہاں پر 10,000 صحابہ کی مزارات تھے، گنبد بنے ہوئے تھے، پہلا کام ان کتوں نے کیا کیا؟ ان مزاروں پہ بلڈوزر چلوایا، قبریں کھودی۔ خواجہ عثمانی ہارونی کی قبر کو کھود کر پھینکا، اسی پہ پل بنایا، ان کی قبر پہ معاذاللہ پیشاب تک کیا ان بدبختوں نے۔ مدینہ شریف کے جنت البقیع قبرستان میں جہاں پر 10,000 زیادہ صحابہ مدفون ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا، اماں عائشہ، دائی حلیمہ، عثمان غنی، کون کون، امام سرکار کی اور بیٹیاں اور سارے لوگ، امام حسن مجتبی، سب مدفون ہوا پر، سب کے مزار، سب کے گنبد بنے تھے، انہوں نے سب گرائے، اس لیے کہ اس کتے نے لکھا تھا کہ مزارات دراصل بت خانہ ہے معاذاللہ۔ اس نے یہ بھی لکھا، آج تک اس کی کتاب التوحید میں یہ عبارت موجود ہے، دنیا کا سب سے بڑا بت خانہ محمد کا روضہ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں ان سے دوستیاں کرتے ہیں، آپ شادیاں کرتے ہیں، ان کے یہاں رشتہ داریاں بناتے ہیں۔ جو ملعون اللہ کے پیغمبر کے روضے اور گنبد کو دنیا کا بت خانہ بتائے، اس سے ہم دوستی کریں، یہ ہماری غیرت گوارا کرتی ہے؟ پھر انہوں نے جو ظلم ڈھائے نا، تاریخ پڑھیے تب پتہ چلے گا کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ کعبہ شریف پہ پتھر برسائے گئے، یہ ساری بدماشیاں انہوں نے کی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سنی لوگ فتنہ کرتے ہیں، مطلب کسی جھوٹ کو اتنی بار بولو کہ سچنے لگ جائے، ہے نا؟ جیسے ابھی دنیا کا یہ معمول ہے، بار بار جھوٹ بولو، بار بار جھوٹ بولو۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کچھ ویڈیو وغیرہ، بار بار بولو، ہمارے گرام پردھان صاحب بھی یہی بولتے ہیں، بار بار جھوٹ بولو، بار بار جھوٹ بولو۔ یہ ویڈیو موجود ہے کہ وہ سچ لگنے لگے۔
یہی کام اہل حدیث برادری نے کیا ہے، اور ہم کو اتنا بدنام کیا، اس پر طرفہ تماشا یہ کہ ہمارے پیروں نے میں آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا، ٹانگیں پھیلائے ہوئے ہیں، لوگ سجدہ کر رہے ہیں، ٹانگ میں گھسے جا رہے ہیں، مرد عورتیں بے پردگی کے ساتھ مزاروں پہ دھوم دھمال ہو رہا ہے، بے حیائیاں بے غیرتیاں مزار والوں کو پیروں کو خدا اور خدا نما معاذ اللہ سمجھا کہا اور بولا جا رہا ہے۔ یہ سب کام ہمارے ان جاہل برادری کے لوگوں نے کیا ہے، تو ہمیں بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ دنیا بھر میں یہ معمول ہے، خوشی کے موقع پہ آدمی گلے ملتا ہے، نہیں ملتا ہے؟ ارے یہ بات تو ہمارے دیش کے پردھان منتری کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے، گلے ملنا تو دور، گلے پڑ جاؤ۔ ابھی تشریف لے گئے تھے نا وہاں دبئی میں، جیسے فلائٹ کا دروازہ کھلا، جیسے آدمی اڑتا نہیں، ہاتھ پھیلا کر کے شیخ صاحب سے گلے ملنے کے لیے اڑ کر کے پہنچ جائیں، بس گلے پڑ گئے جا کر کے۔ تو کم از کم وہ بھی سمجھتے ہیں کہ گلے ملنا کوئی غلط بات نہیں ہے، ہے نا؟ تو گلے آدمی کب ملتا ہے؟ جب آدمی خوش ہوتا ہے۔ اب آئیے دیکھیے، عید کے دن گلے ملنا، معانقہ کرنا خوشیوں کے موقع پہ ساری دنیا کے انسانوں کی فطرت ہے۔ سفر سے واپسی پہ آدمی آتا ہے، کامیابی ملتی ہے، خوشی منانے کا ایک طریقہ ہے گلے ملنا، مصافحہ اور معانقہ کرنا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ سے معانقہ کیا، گلے ملے۔ یہ حدیث شریف مشکات شریف کتاب الادب میں موجود ہے۔ حدیث شریف کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے گلے ملنا خوشی کا تقاضا ہے، اور عید کا دن بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں میں گلے ملنے کا رواج ہے۔ مگر اہل حدیث کو مسلمانوں کا آپس میں مل جل کر رہنا پسند نہیں آتا، ہضم نہیں ہوتا۔ ان کے مولوی صاحب لکھتے ہیں، عید کے دن ملاقات پر معانقہ کرنا، گلے ملنا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ بدعت ہے۔ یہ اہل حدیث کے مولوی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب قربانی کے احکام، اس میں یہ روایت موجود ہے، یعنی خوش ہو کے مسلمانوں کا گلے ملنا بھی ان اہل حدیث لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، آپ اگر حرم حجاز میں گئے ہیں، مکہ مدینہ سعودی عربیہ میں، تو آپ دیکھتے ہوں گے اور ویڈیو بھی دیکھتے ہوں گے، جب بھی کوئی عربی ایک دوسرے عربی سے ملتا ہے، یوں کر کے ایک گال ہی چومتا ہے، پھر اس کا گال چومتا ہے، وہ اس کا دونوں گال چومتا ہے۔ یہ کون سی حدیث میں بھائی صاحب؟ یہ ان اہل حدیثوں سے پوچھو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر معانقہ کرنا جو ہے یہ بدعت ہے، اور تمہارے نزدیک کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، تو گلے ملنے کا کام گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ اہل حدیثوں تمہارے جتنے سعودی عربیہ کے لوگ ہیں سب گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے گال کا چمہ لیتے ہیں، تو بتاؤ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ تو سب سے بڑے مرتد اور اسلام کے دائرے سے خارج انسان مانے جائیں گے تمہارے قول کے مطابق۔ دوسری روایت، اہل حدیث کے مذہب میں عید اور بقرعید میں صرف ایک خطبہ پڑھا جانا چاہیے، دو خطبہ نہیں۔ جو علماء دو خطبہ کے قائل ہیں ان کے پاس جمعہ پر قیاس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کتاب کا بھی حوالہ قربانی کے احکام ہے، ان کے مولوی صاحب نے لکھا ہے۔ جبکہ پوری دنیا میں عید اور بقرعید دونوں کے دو خطبے ہوتے ہیں، جیسے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے۔ یہ بیٹے جس زمین سے نکلے ہیں ہندوستان میں آ گئے ہیں، ان سے پوچھو تمہارے باپ لوگ بھی دو ہی خطبہ پڑھتے ہیں۔ ہندوستان میں تم 8 رکعت جو ہے تراویح پڑھنے کے ڈھڈورے پیٹتے ہو، تمہارے باپ تو حرم میں 20 رکعت تراویح پڑھاتے اور پڑھتے ہیں۔ تو ان کو پہلے سمجھا لو، ہمیں بات سے ہم سے ملنا، ہم تمہیں سمجھائیں گے قاعدے سے، پہلے اپنے باپ کو سمجھاؤ جہاں سے تم پیدا ہوئی ہو۔ عید کے دن جمعہ کی نماز، تیسرا حکم سنیں ان کا، ترک کرنے کا اختیار، یعنی اگر عید جمعہ کے دن پڑ جائے تو امام کے علاوہ صلاۃ عید ادا کرنے والوں کو جمعہ اور ظہر کی نماز پڑھنے میں اختیار ہے، یعنی پڑھو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو نہیں ٹھیک ہے، مطلب جمعہ بھی گل اور ظہر بھی غائب۔ یہ اہل حدیث کے مولوی صاحب لکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچیے تو صحیح، یہ بھی قربانی کے احکام میں یہ حوالہ موجود ہے ان کے مولوی صاحب۔ یہ جناب کہنا یہ چاہتے ہیں اگر عید جمعہ کے دن پڑ جائے تو امام کے علاوہ جن نے عید کی نماز پڑھ لی وہ چاہے تو جمعہ پڑھیں اور تو چاہے تو ظہر پڑھیں اور چاہے تو دونوں نہ پڑھیں، کوئی مطلب نہیں پڑھنے کا۔ مگر امام پر جمعہ ہے، ان گدھوں سے کوئی پوچھے جو امام نماز عید پڑھایا ہوا ہے تو جمعہ اکیلے پڑھے گا وہ؟ جمعہ اکیلے تو جماعت شرط ہے،
کم از کم امام کے علاوہ 3 مقتدی ہونے چاہیے جب جمعہ پڑھا جا سکتا ہے. بولا نہیں امام پر تو جمعہ پڑھنا ہے، لازمی ہے. عید پڑھی تو کوئی بات نہیں، لیکن امام پر جمعہ ہے، مقتدی پر نہیں ہے. کیا الٹی گنگا بہا رہے ہیں بیٹے، یہ بک رہے ہیں جنوں میں، یہ کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. یا تو امام بھی جو ہے جمعہ سے فارغ ہو جائے، وہ بھی نہ پڑھے اور مقتدی بھی نہ پڑھے. یہ تو سمجھ میں آتا ہے کسی حد تک تمہاری اس الٹی گنگا پڑھانے سے. لیکن جمعہ پڑھانے، عید کی نماز پڑھانے والا امام اور مقتدی پڑھنے والے، تو مقتدی نہ پڑھے تو چلے گا اور امام کو پڑھنا پڑے گا، تو وہ جناتوں کو بلائے گا اپنی سب جماعت قائم کرنے کے لیے امام صاحب. جبکہ جمعہ کی نماز ہر عاقل بالغ تندرست مسلمان مقیم پر فرض ہے، فرض ہے. اور عید بقرعید کی نماز تو صرف واجب ہے، یہ فرض تو ہے نہیں. ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ واجب پڑھ لینے سے فرض ترک ختم کر دیا جائے اور اس کا حکم جو ہے منسوخ ہو جاتا. ہم نے کہیں نہیں پڑھا، نہ حدیث میں پڑھا، نہ قرآن شریف میں پڑھا. بڑا نرالا مذہب ان کا ہے بیچاروں کا. آگے اور لکھتے ہیں صلاۃ جمعہ اور ظہر میں اختیار صرف مقتدیوں کو ہے، یعنی عوام الناس کو ہے اختیار. جہاں تک امام کی بات ہے تو اس سے جمعہ ساقط نہیں ہوگا. واہ واہ حدیث، کوئی دلیل بھی تو دیجئے مہودے جی. حدیث شریف میں کہیں لکھا ہوا ہو، قرآن شریف میں کہیں لکھا ہوا ہو تب تو ہم مان بھی سکتے ہیں، مگر تمہارا باپ قیامت تک ایک دلیل نہیں پیش کر سکتا ہے ان ساری خرافاتوں پر. آگے مردود لکھتا ہے اکثر علماء کے نزدیک قربانی صرف سنت موقدہ ہے، کرو تو ٹھیک ہے، نہ تو کرو نہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جناب لکھتے ہیں قربانی کے وجوب و استحباب کے بارے میں علماء کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے. اکثر فقہا اور محدثین اور علماء کرام اس کو مستحب مانتے ہیں. قربانی کے احکام نامی کتاب میں لکھا ہوا ہے قربانی سنت ہے، واجب نہیں ہے. اکثر اہل علم کا قول ہے. البتہ حنفی لوگوں نے جمہور علماء کی مخالفت کر کے قربانی کو واجب قرار دے دیا. یعنی یہ الزام ہمارے احناف پر لاگو کیا ہے کہ یہ حنفی مولانا لوگوں نے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو ہے قربانی واجب کیا ہے، اللہ رسول نے نہیں کیا ہے. اب آئیے سنیے قربانی کی مشروعیت وجوب کی جو اصل ہے دلیل کیا ہے. کتاب و سنت اور اجماع امت. اللہ فرماتا فصلی لربک وانحر، محبوب نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ فرماتا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. محبوب تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے. عبادت اور اس کے تقرب کا ذریعہ یہ تمام تر عبادتیں ہیں، مگر ان پاگلوں نے اپنے ایک مولوی کے چکر میں قربانی کے وجوب کا انکار کر ڈالا. آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اپنا جانور ذبح کر دے اس کے بدلے میں اسے دوبارہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنا پڑے گی. اگر سنت ہوتی قربانی تو حضور یہ حکم کیوں دیتے کہ نماز سے پہلے قربانی کر لی کسی نے تو اس کو دوبارہ نماز کے بعد قربانی کرنی پڑے گی. اگر سنت ہوتی نا قربانی تو حضور کبھی حکم نہیں دیتے. یہ حدیث شریف بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. یہ بیٹے بہت رٹ لگاتے ہیں نا بخاری شریف میں کہاں ہے، بخاری شریف میں کہا. ابے اندھو پڑھو تو بخاری اور سمجھو تو تمہیں پتا چلے گا نا بخاری میں یہ روایت کہاں موجود ہے. اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو میرے آقا علیہ السلام نے دوبارہ قربانی کرنے کا قطعی حکم نہ دیا ہوتا. اور فرمایا 4 قسم کے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. نمبر 1 کانا، جس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. نمبر 2 ایسا بیمار جو بالکل مریل ہو، چل پھر نہ پاتا ہو، اس کی بھی قربانی کرنے کا حکم نہیں ہے. نمبر 3 لنگڑا، یعنی اتنا لنگڑا کے چلے کہ جہاں قربانی کرنا ہے وہاں تک وہ جا نہ سکے، ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. نمبر 4 اتنا دبلا پتلا کہ اس کے ہڈیوں میں گودا نہ ہو، ایسے بھی جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. یہ حدیث شریف نسائی میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں صحاح ستہ کی 3 کتابوں میں یہ حدیث اہل حدیثوں موجود ہے. یہ فرمان نبی وجوب پر دلالت کرتا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے. کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو وسعت کے باوجود کیپیسٹی رکھتا ہو، غنی ہو،
قربانی نہ کرے، میرے نبی فرماتے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کسی نے جو مالدار ہے، مال کے نصاب ہے اور غنی ہے، قربانی اس نے نہیں کیا تو آقا فرماتے ہیں اس کو نماز عید پڑھنا تو دور کی بات، نماز عید اضحیٰ تو دور کی بات ہے، عیدگاہ کے قریب نہ ہے وہ۔ مطلب یہ کہ قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے، یہ پیغمبر کے فرمان کا مطلب ہے۔ یہ حدیث شریف ابن ماجہ میں ہے، صحیح ستہ، مسند امام احمد میں ہے اور المستدرک شریف میں، یہ 3 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ وجوب قربانی کی یہ بھی دلیل ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آقا کریم نے فرمایا انسان قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب ہو۔ آپ قربانی کے دن ایک بکرا نہیں، 1000 اور 1,00,000 بکرے کا پیسہ صدقہ خیرات کر دیں تب بھی وہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا جو قربانی کرنے کی بنیاد پر ملتا ہے۔ یہ حضور کے فرمان کا مطلب ہے جو اما عائشہ فرما رہی ہیں، اور فرماتی ہیں قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے کھروں، اپنے بالوں سمیت آئے گا حشر کے میدان میں۔ خون قربانی کے جانور کا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ یہ حدیث شریف ترمذی شریف میں بھی ہے اور ابن ماجہ شریف میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت موجود ہے، آقا نے فرمایا تم تندرست جانوروں کی قربانی کیا کرو، اس لیے کہ وہ پلسرات پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ یہ جناب کیا کہتے ہیں؟ قربانی کے بارے میں جتنی حدیثیں ہیں سب ضعیف ہیں۔ تیرے باپ نے بتایا ضعیف ہیں؟ دنیا کا کوئی بھی اہل حدیث کا مولوی مجھے یہ بتا دے حدیث کی روشنی میں کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث حسن ہے، کون سی حدیث مقطوع ہے، کون سی حدیث مرفوع ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے۔ اپنے اصلی باپ کی اولاد ہو تو مجھے حدیث سے اس کا ثبوت دے۔ کسی حدیث میں کوئی ایسا ریفرنس نہیں ہے۔ یہ حدیث کی ساری قسمیں نہ تو نبی کے دور میں بیان کی گئی ہیں، نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں، بعد کے بزرگوں نے، محدثین نے، علماء اور محققین نے حدیث کے درجات متعین کیے ہیں۔ ان کا ایک مولوی کٹم اللہ ناصر البانی ہے، یہ ساری روایت کی اس نے ضعیف کہہ دیا تو سب حدیث ضعیف ہے۔ اگر تم ابو ہریرہ کو ضعیف مانتے ہو تمہارے کٹملوں کو ہم جوتوں کی نوک پر رکھتے ہیں۔ اما عائشہ کی روایت تمہیں معتبر نہیں ہے تو تم جیسے کتنے ناپاک لوگوں کو ہم پیروں تلے روکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسا صحابی رسول جو روایت کرتا عباد علیہ ثلاثہ کا وہ فرد جس کے علم کے بارے میں آقا نے فرمایا میری امت کے 3 عبداللہ کا علم ترازو کے پلے میں رکھ دو اور پوری امت کا علم ترازو کے دوسرے پلے میں رکھ دو تو 3 عبداللہ کا علم پوری امت کے علم پہ بھاری پڑ جائے گا۔ ان میں سے ایک عبداللہ ابن عمر ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا، وہ روایت کرتے ہیں۔ اگر ان کی حدیث تمہارے لیے نزدیک ضعیف ہے تو تم ہمارے نزدیک بھی ضعیف ہی ہو۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جانور تندرست خریدو کیونکہ یہ قربانی کا جانور پلسرات پہ تمہاری سواری بنے گا۔ یہ کہتے ہیں ان کے سب جب قربانی کا موقع آتا ہے نا تو یہ سنی لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے حدیث لا کر کے فضیلت قربانی بیان کرتے ہیں۔ بیہودے ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں لاتے، یہ حدیث شریف کی بات ہم کرتے ہیں۔ تم اہل حدیث ہو کر کے حدیث کے منکر ہو، منکر۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم حدیث کے منکر نہیں ہیں۔ اگر صحابہ ہی ضعیف ہو گئے تو بچا کون ہے؟ دوسری بات یہ سنیے، حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے، راوی ضعیف ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل میں نے کوئی بات کہی اور ہوتا رہتا ہے، میں نے یہاں کچھ کہا اور گاؤں میں ڈھڈورا کچھ پیٹا گیا، او عیدگاہ کے مولانا نے ایسا کہہ دیا ویسا کہہ دیا۔ اگر وہ جھوٹ بیان کرتا ہے تو اس کا جھوٹ اس کی گردن پر ہے، اس کے جھوٹ سے میری سچائی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بلا تشبیہ پیغمبر کا فرمان حدیث ہے اور کوئی راوی بیچ میں ایسا آ گیا جو کذب پر مبنی ہے تو اس کی بات اس تک رہے گی، حدیث کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔
ضعیف حدیث ہو سکتی ہے، حدیث نہیں ہو سکتی ہے، راوی ضعیف ہو سکتا ہے۔ بولے بھینس کی قربانی نہیں ہوتی ہے؟ بھینس کی تو مکرانے میں جتنے بیچارے بھینس کی قربانی کر رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ پالا کی قربانی جناب لکھتے ہیں بر صغیر کا جانور ہے یہ بھینس، جو حجاز میں نہیں پایا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے، ان کو ابھی یہی پتا نہیں کہ اسلام میں شاید نہیں چلتا ہے۔ بولے شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں قرآن اور سنت میں کوئی نصوص نہیں ملتے ہیں قربانی کے لیے، مطلب بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مسٹر ہگیس کمپنی کے لوگوں یہ بھی بتا دو اس کے دودھ کا کیا حکم ہے؟ اگر قربانی جائز نہیں ہے تو بھینس کے دودھ کو پینے کا حکم کہاں لکھا ہوا ہے؟ تم بتا دو۔ اور مکھن اور گھی کھانے کا کیا حکم ہے جو بھینس سے ہی ملتا ہے؟ بھینس ہی زیادہ دودھ دیتی ہے، گائے اتنا دودھ دیتی نہیں۔ تو چونکہ بھینس کو ہی گائے کے ہی قسم مانا گیا ہے، رنگ کالا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گائے کے برادری کی نہیں ہے۔ یہ اہل حدیث کے ملاؤں سے یہ بھی پوچھا جائے، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک بکرا 100 آدمیوں کی طرف سے قربانی کیا جا سکتا ہے۔ مکرانہ کے اہل حدیثوں سے پوچھنا جا کر کے، تمہارے ملا جی نے لکھا ہے کہ ایک بکرے میں 100 آدمی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ جوائنٹ فیملی، ظاہر سی بات ہے ہر گھر میں 10-15 لوگ 20 لوگ تو رہتے ہی رہتے ہیں، بڑا خاندان کمبائنڈ ہے تو وہاں 50 اور 100 بھی ہو سکتے، تو مطلب ایک بکرا کر لو اور سب سلٹ جائے گا۔ دلیل کوئی نہیں دی ہے، فرما دیا ہے صرف بیٹے نے، ملا جی نے۔ اور سنیے فرماتے ایک اونٹ میں 1000 لوگوں کا حصہ ہو سکتا ہے۔ فرصت ہے اب، ایک اونٹ میں 1000 لوگوں کا حصہ ہے نا، ان میں 700 لوگوں کا حصہ ہوتا ہے۔ سن لیا؟ ان سے پوچھیں ملا جی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ یا تمہارے ملا جی نے کہہ دیا تو تم مان لیتے ہو؟ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے وضع کردہ قوانین کو فالو کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے اوپر منحصر ہے، تو ہم کو کہتے ہیں یہ مقلد ہے، مقلد۔ تو بیٹے تم اپنے ملا جی کی پیروی کر کے تم سے بڑا گدھا مقلد کون ہو سکتا ہے جس کے پاس کوئی ریفرنس نہیں، بس اس نے کہہ دیا تم نے حدیث کو ضعیف مان لیا۔ پوچھو تو صحیح، مر گیا ہوگا اس کی قبر پہ جا کے پوچھ لو کہ بھائی صاحب ایک دلیل تو دے دیجیے آپ، ہم کو ہندوستان کے سنی لوگ پریشان کرتے ہیں، دلیل دے دو۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر کی روایت ہے اونٹ میں صرف 7 حصہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کو صحیحین کا درجہ حاصل ہے۔ 6 احادیث کی کتاب بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان 6 میں جو سب سے اسٹینڈرڈ وہ بخاری اور مسلم ہے۔ ان دونوں کتابوں میں حضرت جابر جیسا صحابی رسول روایت کر رہا ہے کہ ان میں صرف 7 ہی حصے ہوتے ہیں بڑے جانور میں، 1000 کا حصہ نہیں ہوتا ہے، 700 لوگوں کا حصہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عمر نافع سے روایت کرتے ہیں کہ قربانی 3 دن ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ اہل حدیث کہتے ہیں 4 دن قربانی کرو، 4 دن۔ دلیل نیل بٹا سناٹا۔ ہم اہل سنت والجماعت 3 دن قربانی کے قائل ہیں، اور صرف ہم نہیں، سعودی عربیہ، UAE اور دوسرے جو ممالک ہیں، ترکی ہو، ملک شام ہو، عراق ہو، ایران ہو، جارڈن ہو، انڈونیشیا ہو، ملیشیا ہو، جتنے ممالک ہیں نا بنام مسلم، سب جگہ 3 دن ہی کی قربانی ہوتی ہے۔ بہت سارے یہاں حاجی موجود ہوں گے، ان سے پوچھو مکے میں حج کے موقع پہ کتنے دن قربانی ہوتی ہے؟ 10 کو، 11 کو، 12 کو، یہ 3 دن ہی قربانی مکے میں بھی ہوتی ہے۔ اہل حدیثو تمہارے باپ سے پہلے پوچھ لو، اس کے بعد فتوے جا رہو ہندوستان میں۔ حضرت عمر نافع سے روایت کرتے ہیں کہ قربانی 3 دن ہے، قربانی کے 4 دن ہے، عید الاضحیٰ اس کے بعد 3 دن۔ یہ مولوی لکھتا ہے اہل حدیث کا، قربانی کے احکام میں روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت مشکات میں موجود ہے، اور حضرت مولائے کائنات شیر خدا کی روایت موطا امام مالک میں ہے کہ 3 دن قربانی کے ہیں، اور پوری دنیا میں قربانی صرف 3 دن ہی ہوتی ہے، 4 دن نہیں ہوتی ہے۔ تو 4 دن قربانی کرنے کا طریقہ ہندوستان کے اہل حدیث لوگوں کا ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل حدیث اب ہم نہیں کہیں گے انہیں اہل حدیث کہیں گے۔ ایک اور دھماکہ سن لیجئے ان کا۔ صدیق حسن خان بھوپالی، بھوپال کے بہت بڑے مولانا تھے اہل حدیث برادری کے، اور نذیر حسین دہلوی یہ بھی بہت بڑے ملا جی تھے اہل حدیث برادری کے۔ ان کی کتابیں دلیل الطالب اور عرف الجادہ، اس میں کیا لکھتے ہیں
کافر کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے. ارے سن رہے ہو سنیو؟ ہاں کان کا پردہ صاف کر لو. کیا لکھتا ہے ان کا مولوی؟ کافر کا کیا ہوا ذبیحہ حلال ہے، اس کا کھانا جائز ہے. ان سے کہہ دو قربانی کے ابھی 2 دن باقی ہیں، تمہارے حساب سے 3 دن باقی ہیں، تو جو آتا ہے نا اسی کو بلا کو ذبح کروا لو، کھاؤ. بے شرمو کچھ تو شرم کرو، غیرت مر گئی تمہاری. کیوں ملت میں انتشار پیدا کرتے ہو؟ پوری امت کا اجماع 3 دن پر ہے، تم 4 دن کرتے ہو، تو انتشار تم پیدا کر رہے ہو کہ ہم پیدا کر رہے ہیں؟ پوری امت کا اجماع کافر کا ذبیحہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. تم نے حلال کر کے تم نے انتشار تم نے پیدا کیا، ہم نے نہیں پیدا کیا ہے. خرافات تم کرتے ہو، الزام ہم پر لگاتے ہو. عوام الناس کو باور کرانے کے لیے اس طرح سے یہ خرافاتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ ہم سنیوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. ایک خبر مشہور کی جا رہی ہے کہ 1500 روپے میں قربانی کہاں ہو جاتی؟ تم بتا دو کتنے میں ہوتی؟ مکرانہ ہی پوری دنیا نہیں ہے جو ٹر ٹر کرتے ہو نا. غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. جگہ بتا رہے نا، جاؤ تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے. اڑیسہ کی سرزمین پر 1500 روپے، 1600 روپے، 1700 روپے میں قربانیاں ہوتی. جاؤ نا ہمارے ساتھ، چلو فلائٹ سے لے چلیں گے. اگر سچا ہوا واقعہ تو کرایہ تمہارے باپ کو دینا پڑے گا، غلط ہوا تو ہم دے دیں گے. کب چلتے ہو؟ جھوٹ پھیلاتے ہو، قوم میں فتنہ کرتے ہو. قصائیوں نے بتایا جو یہاں پر پاڑے قربان کیے جا رہے ہیں نا، 1.5 سال کے، 1 سال کے، انہوں نے کہہ کے لیا کہ کوئی بات نہیں ہے. تو لوگوں کا پیسہ برباد کرتے ہو، تو الزام دوسروں پہ لگاتے ہو. کوئی بات نہیں. بڑے جانور کی قربانی، بکرا، بھیڑ، دمبا 1 سال کا ہونا چاہیے. 1 دن بھی کم ہے نا بکرے میں تو قربانی اس کی نہیں ہوگی. بھیڑ اور دمبا اگر 6 مہینے کا ہے، تندرست اور تگڑا ہے، دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے، تو شریعت نے یہاں اجازت دی ہے بھیڑ اور دمبے کے لیے کہ 6 مہینے کا بھی قربان کیا جا سکتا ہے. رہ گیا بھینس کا معاملہ تو وہ 2 سال کا ہے، اور ان کے دادا اونٹ صاحب کا تو 5 سال کا معاملہ ہے. کچھ سمجھتے بھی ہو، کچھ پڑھتے لکھتے بھی ہو، یا محض جہالت کا پروپیگنڈا کرنا تم سے سکھا ہے مکرانے میں؟ یہی تم کر رہے ہو. آج شام تک قربانی کے حصے لکھے جائیں گے. جو لکھوانا چاہتے ہیں وہ لکھوا سکتے ہیں. آج کی جو مطلب حصے کی قربانی آئے گی اس کی قربانی انشاءاللہ دیر رات تک ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں. اپنا صحیح قبلہ طے کر کے رکھے کہ مجھے بس اس طرح منہ کر کے نماز پڑھنا، ختم بات. فتنے بہت ہیں، اور آقا نے فرمایا تھا 14ویں صدی کے بعد لوگوں کا حال ہوگا ملانے پھوٹ پڑیں گے. ہاں یہ لفظ ہے، ملانے پھوٹ پڑیں گے. یہ وہی ملانے ہیں جو ہم سے پڑھے لکھے ہیں اور آج مفتی بن گئے ہیں. ہاں 3 مہینے میں 6 مہینے میں مفتی بن گئے ہیں، وہی ملانے لوگ ہیں. فتنے پھوٹ پڑیں گے، آقا نے فرمایا تھا، اور فرمایا تھا ان سے دور رہنا، کہیں یہ تم کو گمراہ نہ کر. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مثبت قدم اٹھایا جائے، دین کی روش پہ چلا جائے. یہ سوچ کر کے ہم نے اتنی محنت کی تھی دارالعلوم کے لیے کہ کچھ بچے پیدا ہو جائیں گے تو دست و بازو بن کر کے اس گاؤں میں اچھا سنیت کا کام کریں گے. مجھے کیا پتا کباڑا کر دیں گے یہ سارے کے سارے مل کے. میں نے 3 سرکاری نوکریاں چھوڑی اس دارالعلوم کے لیے، پرنسپل کی جگہ. آج جہاں پر مجھے بلایا جا رہا تھا نا، آج اس پوسٹ کی تنخواہ 1.25 لاکھ روپے ہے. میری تنخواہ ماشاءاللہ 16,000 روپے. زندہ باد، زندہ باد. ہے نہیں بیوقوف سمجھایا؟ یہ میرا احسان ہے کہ میں یہاں کام کر رہا ہوں. نہ اللہ نے نہ لنگڑا بنایا ہے، نہ لولا بنایا ہے، نہ کانا بنایا ہے، نہ گونگا بنایا ہے. ہم جہاں بیٹھ جائیں گے وہیں منزل بن جائے گی. یہ غریب نواز کا کرم ہے. تو کوشش کیجئے برائیوں سے دور رہیں، اچھے کام کریں، افواہ پھیلانے والوں پر دھیان مت دیں. اور ایک آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے سنی سنائی بات کو دوسرے تک ٹرانسفر کر دیا، شیئر کر دیا بغیر تحقیق کے، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا. اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی ایسی خبر فاسق لے کے آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لینا، پھر شیئر کرنا. ہاں اس سے پہلے نہیں گروپ میں سینڈ کرو تاکہ جنت کا ٹکٹ مل جائے. معذاللہ خام خواہ بیٹھے بٹھائے اپنے نامے اعمال میں کیوں جہنم کے دروازے کھلواتے ہو یار؟ نیکی کا کام کرو نا، اچھے کام کرو. سب نمازی بھاگ گئے. فجر میں کل تھے ماشاءاللہ، شام تک تھے.
آج کی فجر میں پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پرسوں تھی وہ اب بھی ہے۔ آج کے صبح فجر میں 1.25 صف نمازی تھے۔ کتنے تھے؟ 1.25 صف۔